ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قدم مبارک گھر کے اندر، دوسرا دروازے کے باہر تھا۔ آپ دروازے سے ہی واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں چاروں طرف دیکھا کہ کوئی چیز بابا حضور کو ناگوار تو نہیں گزری۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا افسردہ ہو کر رونے لگی تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں مبارک سرخ و منور تھیں۔ فرمایا، اے حسن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جب رات کا ایک تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ پاک آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی حاجت مند کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی ماں باپ کی بخشش کے لیے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ میں اسے معاف کروں۔ آخری تہائی رات کے درمیانی حصے میں تہجد پڑھو اور دعائیں مانگنا، استغفار کرنا افضل ہے، کیونکہ اس وقت رحمت الہی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے اور اس وقت جاگنا نفس پر شاق ہے۔ عدی بن حاتم طائی پہلے عیسائی تھے جو اپنی قوم کے سردار تھے اور مال غنیمت میں سے حسب قاعدہ چوتھا حصہ لیا کرتے تھے۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر پہنچی تو وہ بھاگ کر ملک شام کو چلے گئے۔ ان کی بہن پیچھے رہ گئی تھی اور مسلمانوں نے انہیں گرفتار کر لیا اور بارگاہ رسالت میں آئی تو اس نے عرض کیا کہ آپ مجھ پر احسان کیجئے، خدا تعالی آپ پر احسان کرے گا۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے خوراک و پوشاک اور سواری دے کر اس کی قوم کے ایک قافلہ کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ وہ عورت ملک شام میں اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ عدی کو شک تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہیں یا پیغمبر۔ بہن نے مشورہ دیا کہ تم خود حاضر خدمت ہو کر دیکھ آؤ۔ چنانچہ عدی یوں بیان کرتے ہیں کہ جب میں مدینہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں عدی بن حاتم طائی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور مجھے اپنے گھر لے چلے۔ ناگہاں ایک مسکین بڑھیا کسی حاجت کے لیے حاضر خدمت ہوئی۔ وہ بڑھیا کہنے لگی، ٹھہریے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے اور وہ دیر تک کچھ عرض کرتی رہی۔ یہ سب ماجرا دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تکیہ جو کھجور کی چھال سے بھرا ہوا تھا میری طرف پھینکا اور فرمایا کہ اس تکیہ پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا، نہیں، آپ اس پر تشریف رکھیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ہمارے مہمان ہو، اسی لیے تم ہی اس پر بیٹھو۔ چنانچہ حسب الارشاد میں اس تکیہ پر بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ یہ سب دیکھ کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ بادشاہ نہیں ہو سکتے، نہ ہی بادشاہوں کا یہ حال ہوا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، عدی بن حاتم، کیا تم رکوسی نہیں ہو؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ پھر فرمایا، کیا تم مال غنیمت کا چوتھا حصہ نہیں لیتے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین میں جائز نہیں۔ میں اس سے پہچان گیا کہ آپ واقعی نبی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عدی، شاید تم اس لیے دین اسلام میں داخل نہیں ہوتے کہ مسلمان غریب اور تعداد میں تھوڑے ہیں اور ان کے دشمن بہت اور صاحب الملک و سلطنت ہیں، مگر ان قریب مسلمانوں میں مال کی وہ کثرت ہوگی کہ کوئی صدقہ لینے والا نہ ملے گا، اور تم ان قریب سن لو گے کہ ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر قادسیہ سے مکہ میں پہنچ کر بیت اللہ کا حج کیا کرے گی اور اسے کسی کا ڈر نہ ہوگا، اور تم ان قریب سرزمین بابل میں سفید محلات پر مسلمانوں کے قبضہ کی خبر سن لو گے۔ یہ سن کر میں اسلام لایا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان تین پیش گوئیوں میں سے دوسری اور تیسری پوری ہو چکی ہے اور پہلی پوری ہو کر رہے گی۔ حضرت بلال مؤذن رضی اللہ تعالی عنہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانچی تھے۔ ایک روز عبداللہ حوزنی نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانہ کا حال پوچھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ مال نہ رہتا تھا، باعث سے وفات شریف تک یہ کام میری تحویل میں تھا۔ جب کوئی ننگا بھوکا مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، آپ مجھے حکم دیتے ہیں، کسی سے قرض لیتا اور چادر خرید کر اسے اڑھاتا اور کھانا کھلاتا۔ ایک روز ایک مشرک مجھ سے ملا، کہنے لگا، اے بلال، میرے ہاں مال کی فری گنجائش ہے، میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ ایک روز میں وضو کر کے اذان دینے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مشرک تاجروں کی ایک جماعت کے ساتھ آ رہا ہے۔ اس مشرک نے مجھے دیکھ کر کہا، او حبشی۔ میں نے کہا، لبیک۔ پھر اس نے ترش روح ہو کر میری نسبت سخت الفاظ کہے اور وہ مشرک بولا، کچھ معلوم ہے وعدے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا، وقت وعدہ قریب آ گیا ہے۔ اس مشرک نے کہا کہ صرف 4 دن باقی ہیں، اگر اس مدت میں تو نے قرضہ ادا نہ کیا تو تجھے غلام بنا کر بکریاں چرواؤں گا جیسا کہ تو پہلے چرایا کرتا تھا۔ یہ سن کر مجھے فکر و غم دامن گیر ہوا۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء پڑھ کر دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ میں بھی وہیں حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ وہ مشرک جس سے میں قرضہ لیا کرتا تھا، اس نے مجھ سے ایسا ایسا کہا ہے۔ آپ کے پاس ادائے قرض کے لیے کچھ موجود نہیں اور نہ ہی میرے پاس ہے، وہ مجھ کو فضیحت کرے گا۔ آپ اجازت دیں تو میں بھاگ کر مسلمانوں کے کسی قبیلہ میں جا رہا ہوں۔ جب ادائے قرض کے لیے خدا تعالی کچھ سامان کر دے گا تو واپس آ جاؤں گا۔ غرض میں اپنے گھر آ گیا اور تلوار، تھیلا، جوتا اور ڈھال اپنے سرہانے رکھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی سورج طلوع ہوا تو میں چلنے لگا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص دوڑتا آ رہا ہے اور آواز بلند کہتا ہے، اے بلال، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تجھے یاد فرما رہے ہیں۔ میں وہاں پہنچا تو دیکھتا ہوں کہ 4 لدے ہوئے اونٹ بٹھائے ہوئے ہیں۔ میں اجازت لے کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تجھے مبارک ہو، اللہ تعالی نے ادائے قرض کا سامان کر دیا ہے۔ تم نے یہ 4 اونٹ بیٹھے دیکھے ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ حاکم فلک نے بھیجے ہیں، ان میں غلہ اور کپڑے جو ان پر ہیں سب تمہاری تحویل میں ہیں، ان کو بیچ کر قرضہ ادا کرو۔ میں نے تعمیل ارشاد کی، پھر میں مسجد میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلام عرض کیا۔ آپ نے ادائے قرض کا حال پوچھا۔ میں نے عرض کیا کہ قرضہ سب ادا ہو گیا ہے اور کچھ باقی نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ مال بچ تو نہیں رہا؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، کچھ مال بچ رہا ہے۔ فرمایا، مجھے اس سے سبق دوش کر دو، جب تک یہ مال کسی ٹھکانے نہ لگے گا میں گھر نہ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو مجھے بلا کر اس بقیہ مال کا حال پوچھا۔ میں نے عرض کیا کہ وہ میرے پاس ہے، کوئی سیل نہیں ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو مسجد ہی میں رہے۔ دوسرے روز نماز عشاء کے بعد مجھے پھر بلایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خدا تعالی نے آپ کو اس مال سے سبق دوش کر دیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر کہی اور اللہ تعالی کا شکر ادا کیا، کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ موت آ جائے اور مال غنیمت میرے پاس ہو۔ پھر آپ دولت خانہ میں تشریف لے گئے۔ بعض دفعہ 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں آگ نہ جلتی تھی۔ ایک دفعہ غنیمت میں کنیزیں آئی ہوئی تھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ تم اس موقع پر اپنے والد بزرگوار سے خدمت کے لیے ایک کنیز مانگ لو۔ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، اے فاطمہ، کس لیے آئی ہو؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ سلام کرنے آئی ہوں، اور بپا سے حیا اظہار مطلب نہ کیا، اور واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہی عذر بیان کر دیا۔
پھر دونوں حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کشی کرتے کرتے میرے سینے پر نیل پڑ گئے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، بابا حضور چکی پیستے پیستے میری ہتھیلیوں پر آبلے پڑ گئے ہیں، آپ خدمت کے لیے ایک کنیز عنایت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، یہ نہیں ہونے کا کہ میں تم کو خادمہ دوں اور اہل صفہ بھوکے مرے، ان کے خرچ کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، میں ان اسیران جنگ کو بیچ کر ان کی قیمت اہل صفہ پر خرچ کروں گا۔ رات ہوئی تو آپ حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کے گھر تشریف لے گئے۔ دونوں ایسی پرزہ دار چادر میں تھے کہ اگر اس سے سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر دونوں اٹھنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اپنی جگہ پر رہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کنیز سے بہتر چیز بتاتا ہوں، اور وہ کلمات ہیں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے سکھائے تھے، یعنی ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 بار پڑھو، الحمدللہ 10 بار پڑھو، اور اللہ اکبر 10 بار پڑھو، اور سونے کے وقت سبحان اللہ 33 بار پڑھو، الحمدللہ 33 بار پڑھو، اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو میرے گھر کے طاق میں سوائے آدھے پیمانہ جو کے کچھ کھانے کو نہ تھا، اور آپ کی ذرہ ایک یہودی کے ہاں تھی جو 7 جو کے عوض گروی رکھی ہوئی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کے نفقہ کے لیے تھے۔ الا کے زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مشربہ بالا خانہ میں تشریف رکھتے تھے جہاں کھانے پینے کا اسباب رکھا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب الا کی خبر ملی تو گھبرائے ہوئے اس مشربہ میں حاضر خدمت اقدس ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بنی ہوئی 4 پائی پر لیٹے ہوئے ہیں جو برگ خرما سے بنی ہوئی ہے اور جس پر توشک وغیرہ کوئی نہیں ہے، بوریائے خرما کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے ہیں، اور بدن مبارک پر ایک تہبند کے سوا کچھ نہیں۔ سرہانے ایک تکیہ ہے جس میں خرما کی چھال بھری ہوئی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانہ کو دیکھا، ایک کونے میں مٹھی بھر جو رکھے ہوئے تھے، پاؤں مبارک کے قریب درخت سلم کے کچھ پتے جو باغات میں کام آتے ہیں وہ بھی پڑے ہوئے دیکھے، اور سر مبارک کے پاس ایک کھونٹی پر 3 کھالیں لٹک رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابن خطاب روتے کیوں ہو؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہ روؤں، بوریائے خرما کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ کا خزانہ ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ کیسر و کسرا تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور خدا کے رسول و برگزیدہ کے خزانہ کا یہ حال ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ آخرت ہمارے واسطے اور دنیا ان کے لیے ہو؟ حضرت صوبان کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کا قصد فرماتے تو اپنے اہل میں سے سب سے آخر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے مل کر جاتے، اور واپس آ کر سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتے۔ ایک دفعہ آپ کسی غزوہ سے تشریف لائے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دروازے پر پردہ لڑکایا ہوا تھا، اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کو چاندی کے کنگن پہنائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسب معمول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں آئے تو اندر داخل نہ ہوئے اور واپس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے خیال کیا کہ زینت و زیور ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر آنے سے روکا ہے، اس لیے پردے کو پھاڑ ڈالا اور بچوں کے ہاتھوں سے کنگن نکال دیے۔ حضرت حسن روتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن ان سے لیے اور فرمایا، اے سبحان، یہ زیور فلاں شخص کی آل کے ہاں لے جا، کیونکہ یہ میرے اہل بیت ہیں، میں پسند نہیں کرتا کہ یہ اپنی دنیاوی زندگی میں لذیذ سے حظ اٹھائیں۔
ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے، مگر اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے یہ ذکر کر دیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کے دروازے پر مخطط پردہ لٹک رہا تھا۔ پھر فرمایا کہ مجھے دنیا سے کیا غرض؟ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ بیان کیا تو وہ بولی کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں جو چاہیں ارشاد فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے فلاں حاجت مند اہل بیت کو دے دیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا ہاتھ دینے کے لیے اٹھتا ہے، لینے کے لیے نہیں۔